کئی برسوں سے حکایت باقاعدگی سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے حکایت اسی پس منظر میں غالباً 3 یا 4 سچی کہانیاں پڑھی ہیں۔ ان کہانیوں کے کردار برما کے دارالحکومت رنگون میں تھے اور وہاں سے ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسی پس منظر میں حکایت میں ایک اور سچی کہانی پڑھی ہے۔ چونکہ میں اس پس منظر میں رہا ہوں اور اس کا میں عینی شاہد ہوں، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ کہانیاں 100% سچی ہیں۔ اس کی کہانی بھی کچھ ویسی ہی ہے، لیکن آگے چل کر اس کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ ذرا مختلف ہیں۔ یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ایسی بہت سی کہانیاں برما کے جنگلوں میں گم ہو گئی ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ یا شہادت نہیں کہ میں آپ کو یقین دلا سکوں کہ میں آپ کو اس آدمی کی جو کہانی سنانے لگا ہوں یہ بالکل سچ ہے۔ اس میں عجیب چیز یہ ہے کہ یہ شخص مجھے ملا کیسے اور ملا کہاں۔ میں ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں۔ رنگون برما کا دارالحکومت ہے، بہت ہی بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر میں بدھ مت کے پیروکاروں کی عبادت خانے بنے ہوئے تھے جو اب بھی ہیں۔ میں وہاں گیا تھا۔ بہت خوبصورت عمارتیں ہیں جو تعمیراتی آرٹ کے بہترین نمونے ہیں۔ وہاں کچھ گرجے بھی ہیں اور مسجدیں بھی تھیں۔ میں نے رنگون تباہی کی حالت میں دیکھا تھا۔ یہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے جب جنگ ختم ہو چکی تھی اور جاپانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ تباہی کی حالت میں بھی شہر کی خوبصورتی صاف نظر آ رہی تھی۔ تباہی کچھ یوں تھی کہ شہر میں ٹرامیں چلتی تھیں۔ میں نے 2 ٹرامیں دیکھیں جو اپنی پٹریوں کے قریب الٹی پڑی تھیں۔ بڑی خوبصورت عمارتیں بمباری سے کھنڈر بنی ہوئی تھیں۔ کئی سڑکیں اس لیے بند تھیں کہ بموں نے وہاں بہت بڑے بڑے گڑھے بنا دیے تھے۔ ریلوے اسٹیشن بھی خاصا خوبصورت لگتا تھا۔ اس کی عمارت بھی بغیر چھت کے تھی کیونکہ اس پر بھی بم گرے تھے۔ میں نے ایک ریلوے انجن پلیٹ فارم پر پہلو کے بل پڑا دیکھا۔ مجھے ایک عجیب چیز نظر آئی، وہ یہ کہ بدھوں کے پیگوڈا یعنی ان کی عبادت گاہیں، گرجے اور مسجدیں بالکل محفوظ تھیں، لیکن ان کے ارد گرد جو آبادی تھی اور جو کئی منزلہ عمارتیں تھیں وہ بمباری سے کھنڈر بنی ہوئی تھی۔ کیا بم پھینکنے والے ہوا بازوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کر بمباری کی تھی کہ کوئی عبادت گاہ تباہ نہ ہو، یا کیا یہ خدا بند تعالیٰ کا کرشمہ تھا کہ کسی عبادت گاہ کا بال بھی بیکا نہ ہوا؟ بہرحال میں نے یہ عجیب چیز دیکھی اور اللہ کو یاد کیا کہ تیری ذات ہر معجزہ کر سکتی ہے۔ یہ بمباری انگریزوں نے جوابی حملے میں کی تھی۔ ہندوستان کی طرح برما پر بھی انگریزوں کی حکومت تھی۔ جاپانی فوجیوں نے حملہ کیا تو سنگاپور، ملایا اور تمام جزائر کو ختم کرتی ہوئی برما آن پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے برما پر قبضہ کر لیا۔ معلوم ہوا کہ جاپانی بمبار طیاروں نے رنگون پر یا کسی اور شہر پر ایک بھی بم نہیں گرایا تھا۔ ان کی فوجیں آرام سے رنگون میں داخل ہو گئی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جاپان کے جاسوس اور ایجنٹ ان علاقوں میں موجود تھے۔ انہوں نے جاپان کی فتح کے لیے زمین ہموار کر رکھی تھی۔ معلوم ہوا کہ برما کے لوگوں نے جاپان کی فوج کا استقبال کیا تھا۔ لوگ انگریزوں سے اس قدر متنفر تھے کہ انہوں نے جاپانیوں کا خیر مقدم کیا۔ انگریزوں کو شاید برمیوں پر اعتبار تھا ہی نہیں، وہاں کی پولیس میں بھی شاید ہی کوئی برمی ہوگا۔ پولیس کی اکثریت ہندوستان کے لوگوں کی تھی، جس میں زیادہ تر پنجاب اور صوبہ سرحد کے لوگ تھے۔ یہ تو اکثر سننے میں آتا تھا کہ کسی شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں کا ہے تو جواب ملا کہ وہ برما پولیس میں ہے۔ برما کے لوگوں کو یہ بھی اچھا نہ لگا ہوگا کہ ان پر پنجاب اور سرحد کے جوانوں کو پولیس میں بھرتی کر کے ان پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ برما کے ڈاکو مشہور تھے۔ رنگون شہر کے بازاروں میں اگر کسی برمی کی کوئی دکان تھی تو وہ چھوٹی سی دکان ہی ہوگی۔ تمام کاروبار ہندوستان کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ہندوستان کے صوبہ مدراس کے لوگ رنگون میں آباد ہو گئے تھے۔ درمیانے درجے کے اور بڑے ہوٹل مدراسی چلاتے تھے اور یہ انہی کی ملکیت تھے۔ جنرل سٹور اور کپڑے کا کاروبار اور کپڑے کی دکانیں ہندوستانیوں کی ملکیت تھیں۔ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ رنگون میں ہر طرح کا کاروبار ہندوستان کے لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں بھی پنجاب کے لوگ خاصی تعداد میں تھے۔ تمام دولت انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ ظاہر ہے کہ برمیوں کو یہ صورتحال اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ بنیادی وجہ تھی کہ غیر برمیوں کو برمی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ انہیں بھی وہ اسی طرح ناپسند کرتے تھے جس طرح انگریزوں کو۔ اچانک برما میں خبر پہنچی کہ جاپان کی فوجوں نے سنگاپور، ملایا وغیرہ پر یلغار کر دی ہے۔ برمیوں کو موقع مل گیا۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ برما میں جاپان کے جاسوسوں اور ایجنٹوں نے کیا کام کیا تھا۔ برمیوں کے تیور دیکھ کر غیر برمی تاجر، دکاندار اور دوسرے کاروباری لوگ وہاں سے بھاگنے لگے۔ انہوں نے بے تحاشا دولت کمائی تھی، بڑے عالی شان مکان بھی بنائے تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ برمیوں نے ان غیر برمی تاجروں وغیرہ سے کہہ دیا تھا کہ بہتر ہے وہ یہاں سے نکل جائیں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔
جان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، پھر کون یہ خطرہ مول لیتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم اور دودھ پیتے بچے قتل کر دیے جائیں۔ زیادہ فکر مند لوگ وہ تھے جن کے گھروں میں نوجوان لڑکیاں تھیں۔ برمی کوئی شریف لوگ نہیں تھے۔ ظلم و تشدد اور حق تلفی سے تنگ آیا ہوا آدمی ویسے بھی شریف نہیں رہتا، وہ اپنی مظلومیت کا انتقام لیتا ہے۔ بعض برمی ایسے تھے جن کے غیر برمیوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے۔ انہوں نے اپنے غیر برمی دوستوں اور تعلق داروں کو مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، بیشتر اس کے کہ جاپان کی فوج یہاں پہنچ جائے۔ جاپان کی فوج کے متعلق ایک بات مشہور ہوئی تھی، وہ یہ کہ جاپانی فوج جہاں بھی جاتی اور قبضہ کرتی، وہاں سے تمام نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ مورچوں میں رکھ لیتی تھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان لڑکیوں کو فوجی اپنے پاس کیوں رکھتے تھے۔ برمیوں نے جب جاپانی فوج کی شہرت سنی تو ان کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ بھاگنے کے دو راستے تھے، ایک راستہ تو سمندری تھا اور دوسرا راستہ خشکی کا تھا۔ خشکی کا راستہ مسدود تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خشکی کا کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ بندرگاہ پر بحری جہاز اور لانچیں وغیرہ موجود تھیں۔ روپے پیسے والے جو لوگ سمندری راستے سے نکل سکے نکل آئے۔ پھر پرائیویٹ بحری جہاز رانوں نے اور دوسری لانچوں کے مالکوں نے کرایہ اس قدر بڑھا دیا جو کوئی ہی ادا کر سکتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ بحری راستہ بھی مسدود ہو گیا۔ ایسے واقعات بھی سنائی دیے کہ بحری جہازوں اور لانچوں میں جانے والوں کو جہاز ران راستے میں لوٹ لیتے تھے اور ان کی عورتوں کو خراب کرتے تھے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ لوگوں نے بالکل اسی قسم کی ہجرت شروع کر دی جس طرح 1947 میں مشرقی پنجاب سے مسلمانوں نے پاکستان کو کی تھی۔ کچھ دور تک تو ٹیکسیاں اور بسیں جاتی تھی، اس سے آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ جنگل تھے، پہاڑ تھے۔ نقشے پر دیکھ لیں، رنگون سے چلیں تو سب سے قریبی شہر بنگال کا چٹاگانگ ہے جو وہاں سے 500 میل زیادہ دور ہے۔ یہ 500 میل کا فاصلہ ہوائی سفر ہے۔ جنگل میں درندے مل سکتے تھے یا ڈاکو۔ جاپانیوں کے لڑاکا بمبار طیارے پرواز کر جاتے تھے اور اکا دکا بم پھینک جاتے تھے۔ انہوں نے سنگاپور اور ملایا کو فتح کر لیا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے برما کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس صورتحال میں غیر برمیوں کی بہت بڑی تعداد اپنے ساتھ قیمتی اشیاء باندھ کر رنگون سے خشکی کے راستے چل پڑی۔ ان کا راستے میں جو حال ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کچھ قسمت والے لوگ ہی بنگال تک پہنچے تھے۔ لوگ قافلوں کی یا کئی خاندانوں کی صورت میں آئے تھے۔ ایسے بھی تھے جو تنہا چل پڑے تھے۔ موجودہ صدی کی ایک بہت بڑی ہجرت ہے جس کے متعلق ہندوستان میں بہت کم سنا گیا تھا۔ کسی کو تفصیل سے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ رنگون اور برما کے دوسرے شہر مالانڈے سے غیر برمی کس طرح نکل کر آئے اور ان پر کیا بیتی تھی۔ دوسری ہجرت مسلمانوں کی مشرقی پنجاب سے پاکستان تک تھی جو بڑی ہی ہولناک اور دردناک تھی۔ رنگون سے ہندوستانیوں کی ہجرت نے کئی ایک عبرتناک اور خوفناک کہانیوں کو جنم دیا، لیکن یہ کہانیاں کم ہی سنی اور سنائی گئیں۔ میں نے حکایت میں اس کی کچھ کہانیاں پڑھی ہیں اور اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنا رہا ہوں۔ وہ شخص جو مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگا بیٹھا موت کا انتظار کرتا ملا تھا، اس کا نام صدیق تھا۔ اس کا باپ خاصے عرصے سے رنگون میں کاروبار کرتا تھا۔ اگر مجھے ٹھیک یاد رہ گیا ہے تو اس کا باپ گورنمنٹ کانٹریکٹر تھا اور صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دولت مند لوگ تھے۔ ان کا اپنا مکان تھا۔ اس کا باپ رنگون میں بہت عرصے پہلے چلا گیا تھا اور جب ٹھیکیداری میں اس کے قدم جم گئے اور دولت آنے لگی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے گیا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ باپ نے اسے وہاں ایک کالج میں داخل کرا دیا تھا۔ صدیق ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باقی 3 بہنیں تھیں اور ان کے بعد ایک چھوٹا بھائی تھا۔ صدیق کے گھر کے پیچھے شیخوں کی ایک مسلمان فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی کا سربراہ کپڑے کی دکان کرتا تھا اور اچھی خاصی دکان تھی۔ صدیق نے بتایا کہ وہ شریف لوگ تھے۔ صدیق کا مکان 2 منزلہ تھا۔ اس کی کھڑکیاں پچھواڑے کی طرف بھی تھیں۔ ان کھڑکیوں میں سے پچھلی فیملی کا پورا گھر اندر سے نظر آتا تھا۔ صحن تھا، برآمدہ تھا اور کچھ کمرے تھے۔ ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو خاصی خوبصورت تھی، وہ پردہ نشی تھی۔ صدیق نے اپنے متعلق بڑی بے تکلفی سے بتایا کہ اس کا باپ امیر کبیر تھا اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ شرافت سے بہت دور نکل گیا۔ باپ سے وہ جتنے پیسے مانگتا باپ دے دیا کرتا تھا، ماں سے مانگتا تو ماں اس کی جیب بھر دیتی۔ باہر اس نے اپنے جیسے بد کردار لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ کالج تو وہ نام کو ہی جاتا تھا۔ غور کریں کہ اسی عمر میں صدیق نے عصمت فروشوں کے یہاں جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ شوقیہ جوا بھی کھیلتا تھا اور شاید ہی کوئی بدی ہو جو اس نے نہ کی ہو۔ وہ گھر میں ہوتا تو پچھواڑے کی کھڑکی کھول کر پیچھے رہنے والی فیملی کے گھر تانک جھانک شروع کر دیتا۔ اس نے ان کی لڑکی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ کوئی شیخ فیملی تھی۔ ایک روز اس نے ایک رکا لڑکی کا نام لکھا
اور یہ رکا طے کر کے ایک کنکری کے ساتھ باندھا اور شیخو کے صحن میں پھینک دیا۔ رکا لڑکی کی ماں نے اٹھایا اور پڑھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو کھڑکی میں صدیق کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لڑکی کی ماں یہ رکا اور کنکری اٹھائے صدیق کے گھر آئی اور صدیق کی ماں کو یہ رکا دکھایا۔ ماں نے صدیق سے باز پرس کی تو صدیق نے ماں سے یہ جھوٹ بولا کہ لڑکی خود اسے اشارے کرتی ہے۔ لڑکی کی ماں کو اپنی لڑکی پر بھروسہ تھا۔ اس نے غصے کا اظہار کیا تو صدیق نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں اسے اس بدتمیزی سے نہ روک سکی، نہ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کے باپ کو بتایا اور رکا دکھایا۔ لڑکی کا باپ صدیق کے باپ سے ملا اور شکایت کی۔ باپ نے صدیق کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو اسے گھر سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ تو زبانی بات تھی، عملاً باپ نے بیٹے کو اس بد اخلاقی سے نہ روکا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ بدماشی تو ایک طرف رہی، یہ لڑکی اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے سوچا کہ اس لڑکی کو یوں تک نہ کیا جائے بلکہ کسی طرح اسے ملاقات کر کے کہا جائے کہ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے، جس کا بدماشی کے ساتھ یا بدنیتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یوں سوچ کر اس نے یہ حرکت کی کہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے تو صحن میں نکلنا ہی تھا، وہ نکلی تو صدیق نے ہاتھ جوڑے اور اشارے کیے۔ لڑکی نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ باپ نے اسے کہا کہ وہ پہلے BA کر لے اور پھر اسے باپ اپنے ساتھ کام میں لگائے گا، اور جب وہ اس کام میں چل نکلے گا تب وہ اس کی شادی کرے گا۔ صدیق نے باپ سے کہا کہ وہ ابھی اس کی منگنی اس لڑکی کے ساتھ کرا دیں، پھر شادی جب چاہیں کرائیں۔ ماں باپ ٹال مٹول کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ لڑکی کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کے والدین کو اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ صدیق نے اپنے ماں باپ کو اتنا مجبور اور پریشان کر دیا کہ ایک روز صدیق کی ماں اس لڑکی کی ماں کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا۔ صدیق کی ماں نے اسے کہا کہ اس کی لڑکی کو شہزادیوں کی طرح رکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دولت کا گھمنڈ ظاہر کیا۔ لڑکی کی ماں نے اسے کہا کہ انہیں اخلاق، کردار اور شرافت چاہیے، دولت کوئی چیز نہیں، اور وہ خود بھوکے ننگے بھی نہیں۔ صدیق کی ماں نے ذرا دبدبے سے بات کی تو لڑکی بول پڑی۔ اس نے جہاں اور بہت سی باتیں کی وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی لوفر، لفنگے اور اوچھے اور گھٹیا شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ ماں نے گھر آ کر صدیق کو یہ ساری باتیں سنائیں۔ صدیق بھڑک اٹھا۔ اس نے لڑکی سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے جیسی ایک جوان لڑکی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے اور اسے کہا کہ وہ شیخوں کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرے اور اسے کسی طرح اپنے ساتھ باہر لائے۔ صدیق کی اس دوست نے ایسے ہی کیا۔ وہ شیخوں کے گھر جانے لگی، لیکن اس گھرانے نے اسے قبول نہ کیا۔ اس طرح صدیق کو ناکامی ہوئی۔ شیخوں کی یہ کمسن بیٹی تیسرے چوتھے روز اپنے عزیزوں کے ہاں جایا کرتی تھی۔ وہ برقع پہنتی تھی۔ صدیق نے 2 مرتبہ اس کا پیچھا کیا اور انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اسے پریشان کیا۔ اس لڑکی کا کوئی بھائی جوان نہیں تھا، 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اس نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ فلاں لڑکا اسے یوں پریشان کرتا ہے۔ ان عزیزوں کے ہاں جوان لڑکے تھے۔ ایک روز انہوں نے صدیق کو پکڑ لیا اور اسے مارا پیٹا۔ یہ بات پولیس تک پہنچی۔ اس وقت کی اور وہاں کی پولیس ہماری آج کی پاکستانی پولیس سے بہت مختلف تھی۔ تھانے دار پنجابی تھا اور اس کے اسٹاف میں زیادہ تر پنجاب اور سرحد کے رہنے والے آدمی تھے۔ لڑکی کا باپ بھی تھانے پہنچ گیا۔ اس نے صدیق کی تمام حرکتیں بتائیں اور تھانے دار سے کہا کہ وہ چل کر دونوں مکان دیکھتے ہیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ لڑکا کس طرح کھڑکی کھول کر ان کی بے پردگی کرتا ہے۔ تھانے دار موقع پر چلا گیا اور اس نے دونوں مکان دیکھے۔ وہ ساری بات سمجھ گیا اور اس نے صدیق کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں رکھے ورنہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ صدیق کی یاری لوفر لفنگوں کے ساتھ تھی۔ اس نے اپنی بدماشی جاری رکھی یہاں تک کہ لڑکی کے باپ کی دکان میں رات کے وقت چوری کی واردات کروائی۔ وہ اس طرح کہ لڑکی کا باپ صبح دکان پر گیا تو تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ ریشمی کپڑوں کے کئی ایک تھان غائب تھے اور گلے سے پیسے بھی غائب تھے۔ شیخ نے تھانے رپورٹ کی اور صدیق پر شک کا اظہار کیا۔ تھانے دار نے صدیق کو پکڑا اور تھانے بٹھا لیا، لیکن صدیق نے واردات سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ تھانے دار نے اسے مارا پیٹا بھی، لیکن وہ نہ مانا۔ اصل چور نہ مل سکے۔ تھانے دار نے صدیق کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی اور کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ صدیق نے اپنی بدماشیاں جاری رکھیں۔ یہ شیخ فیملی صدیق سے اس قدر تنگ آ گئی کہ انہوں نے وہ مکان چھوڑ دیا اور شہر میں کہیں اور مکان لے لیا۔ 3-4 مہینے گزر گئے۔ صدیق نے اس لڑکی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ان کا مکان دیکھ لیا تھا۔
اور پھر ایک بار اس نے لڑکی کو ٹرام میں اپنی عزیزوں کے گھر جاتے دیکھا۔ راستے میں اس نے لڑکی کو چھیڑا، لڑکی نے شور شرابہ کیا تو لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے صدیق کو لعن طعن کی۔ صدیق نے 2-2.5 سال اس لڑکی کا ناک میں دم کیے رکھا۔ اب لڑکی 18 سال کی ہو گئی تھی۔ صدیق نے ایک عورت کو بھی لڑکی کے پیچھے ڈالا جو اسے اس کے گھر جا کر کان میں کہتی تھی کہ صدیق کے ساتھ شادی پر رضامندی ظاہر کر دے تو ساری عمر شہزادیوں کی طرح گزارے گی، اور اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو صدیق کے ساتھ دوستی کر لے۔ یہ لڑکی شادی تو کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور جہاں تک دوستی کا سوال تھا وہ تو ناممکن تھا کیونکہ وہ پردہ نشین تھی اور اس کے علاوہ صدیق پر لعنت بھیج چکی تھی۔ برمیوں نے جہاں غیر برمیوں کو بھاگ جانے کو کہا تھا وہاں انہوں نے اس لڑکی کے باپ اور صدیق کے باپ کو بھی دوستانہ اور برادرانہ انداز سے کہا کہ وہ بہت جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ صدیق کے باپ کے پاس دولت تھی، اس کا خیال تھا کہ انگریز گئے اور جاپانی آ گئے تو کیا فرق پڑ جائے گا، اس نے وہاں سے نکلنے میں بہت وقت لگا دیا۔ وہ اپنی برمی دوستوں کی یہ بات نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہاں بات انگریزوں کی اور جاپانیوں کی نہیں بلکہ برمیوں کی ہے۔ برمی جاپانیوں کے پہنچتے ہی شہر میں لوٹ مار کریں گے اور غیر برمیوں کو لوٹیں گے بھی، انہیں قتل بھی کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو بھی اغوا کر لیں گے۔ اب ٹھیکیدار کو مصیبت پڑی۔ صدیق نے مجھے بتایا کہ بندرگاہ پر گئے تو وہاں کوئی جہاز اور کوئی لانچ نہیں تھی، لانچ تو اتنی دور کا سفر کر بھی نہیں سکتی تھی، پھر بھی بعض لانچیں چٹاگانگ تک چلی گئی تھی، لیکن یہ ایک خطرہ تھا۔ آخر ٹھیکیدار کو خشکی کے راستے جانے کا انتظام کرنا پڑا۔ اس نے ایک بس کرائے پر لے لی، لیکن بس جنگل میں تو نہیں جا سکتی تھی، پھر بھی پوری فیملی اس بس میں بیٹھی اور جہاں تک بس ان کو لے جا سکتی تھی وہاں تک پہنچا کر واپس آ گئی۔ یہ لوگ وہاں سے اپنی جانیں، زیورات اور نقدی لے کر نکلے تھے، نقدی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی۔ پھر انہیں کرائے کی خچریں مل گئیں، خچروں والوں نے بھی ان کو کچھ دور تک ہی پہنچایا، آخر وہ بھی منہ موڑ گئے۔ پھر جس طرح دوسرے لوگ پیادہ چلے جا رہے تھے اسی طرح یہ فیملی بھی چل پڑی۔ یہ لوگ دریائے ایراوتی تک پہنچ گئے، وہاں کوئی روکنے والا تو تھا نہیں، بہت سے لوگ دریا کے پل پر سے گزر رہے تھے، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جوں جوں یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے بکھرتے جا رہے تھے۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی، وہ تو سمجھتا تھا کہ روپیہ پیسہ سے دنیا کی ہر چیز یہاں تک کہ انسان بھی خریدے جا سکتے ہیں، لیکن برما کے ان جنگلوں میں اور پہاڑی علاقوں میں اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن صدیق نے اللہ کو تو کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا، بار بار پیچھے دیکھتا تھا، جیسے اسے توقع تھی کہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دوڑ آئے گا اور اسے کہے گا صدیق واپس آ جاؤ، رنگون میں کوئی خطرہ نہیں۔ وہاں کس نے آنا تھا؟ اسے واپس لے جانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، مزید 3-4 دن گزرے تو کھانے کا سامان ختم ہو گیا، اور ایک صبح انہوں نے دیکھا کہ ان کی فیملی اکیلی رہ گئی ہے اور دوسرے لوگ بکھر کر اپنی اپنی راہ لگ گئے ہیں۔ صدیق نے مجھے اتنی زیادہ تفصیلات نہیں سنائی تھی، وہ سنا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بولتے بولتے اس کی زبان رک جاتی تھی۔ کچھ دیر وہ اپنی سانسوں کو سنبھالتا رہا تھا، 1-2 لمبی سانسیں لیتا پھر بات آگے سناتا تھا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلے کس طرح رہ گئے تھے۔ اس کے باپ کے پاس بے شمار رقم تھی لیکن وہ محض بیکار تھی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹے تو 4 برمی آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں لمبی تلواریں تھیں جن کے بلیڈ عام تلواروں جیسے نہیں بلکہ آگے سے چوڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ٹارچیں تھیں۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ ہم تمہاری ان جوان لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، تم لوگ رقم اور زیور ہمارے حوالے کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور رقم اور زیور کے ساتھ ان لڑکیوں کو بھی سال لے جائیں گے۔ ٹھیکیدار نے بڑے آرام سے زیورات کی پوٹلی اور نقد رقم ان کے حوالے کر دی اور اس طرح اپنی بیٹیوں کی عصمتیں اور جانیں بچا لیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔